اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے ما سوا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا مددگار، اور نہ کوئی مددگار، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ یہ پچھلے کلام کی دلیل ہے۔ پچھلے کلام میں فرمایا ما ننسخ من آیت الی آخرہ، کہ ہم جس آیت کو منسوخ کریں، او ننسہا، یا بھلوا دیں، ناتی بخیر منہا، تو یہاں سے اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس حکم کو چاہے وہ منسوخ کر دے۔ یہ پچھلے کلام کی دلیل ہے۔ پچھلے کلام میں فرمایا ما ننسخ من آیت، تو اب یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم منسوخ کر دے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یعنی کہ اے کافرو، اللہ تعالیٰ کا جب عذاب ہوگا تو عذاب کے وقت کوئی تمہارا حمایتی اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ ولی قریب کو کہتے ہیں اور نصیر کا معنی ہے مددگار۔ ان دونوں میں دو فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ولی کبھی نصیر سے ضعیف بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نصیر کبھی ولی نہیں بھی ہوتا، کوئی اجنبی بھی نصیر اور مددگار ہو سکتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اے کافرو، عذاب کے وقت تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ولی اور نصیر میں فرق، ولی قریب کو کہتے ہیں، ولی اور نصیر میں فرق یہ ہے کہ ولی کبھی نصیر سے ضعیف بھی ہوتا ہے، یعنی کمزور بھی ہوتا ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نصیر کبھی ولی نہیں بھی ہوتا بلکہ کوئی اجنبی بھی نصیر یعنی مددگار ہو سکتا ہے۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو کفر لے لے، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، فقد ضل، پس تحقیق وہ بھٹکا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ ام تریدون، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اگر آپ سچے رسول ہیں تو آسمان سے کوئی کتاب لے آئیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں، یا زمین سے چشمیں جاری کر دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ام تریدون ان تسألوا۔ کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اگر آپ سچے رسول ہیں تو آسمان سے کوئی کتاب لے آئیں یا زمین سے چشمے جاری کر دیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ام تریدون ان تسألوا۔ کچھ شان نزول اور بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود نے کہا، اگر آپ آسمان سے کتاب یکبارگی لے آئیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے آئے تھے، تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ام تریدون ان تسألوا۔ یہود نے کہا، آپ آسمان سے کتاب یکبارگی لے آئیں، دفعتاً واحدتاً لے آئیں، جیسا کہ تورات یکبارگی نازل ہوئی تھی، بالتدریج نازل نہیں ہوئی تھی، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ام تریدون ان تسألوا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں، مشرکین نے جو یہ کہا تھا، او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، ہم تو ہرگز آپ کا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ آسمان میں چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک آپ کوئی کتاب ہم پر نہ اتار دیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ام تریدون ان تسألوا، کہ کیا تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرتے ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے سوال کیا تھا،
کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھلا دو، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، جو ایمان کے بدلے میں کفر کو لے، یعنی کھلی نشانیوں کا اور دلیلوں کا انکار کرے، اپنی طرف سے نئی نئی باتیں تراشے اور درخواستیں کرے کہ ایسا کر لو اور ویسا کر لو، تو فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے بدلے کفر کو لے، یعنی کھلی نشانیوں کا اور دلیلوں کا انکار کرے، اپنی طرف سے نئی باتیں تراشے اور گڑھے اور درخواستیں کرے کہ فلاں کام کر لو، تو فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یعنی ایسے اس قسم کے سوال نہ کیا کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، چاہا بہت سے اہل کتاب نے، لو یردونکم، کہ کسی طرح تم کو لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، من بعد ما، بعد اس کے کہ، تبین لہم الحق، واضح ہو گیا ان کے لیے حق، فاعفو، پس درگزر کرو، وصفحو، اور خیال میں نہ لاؤ، حتیٰ یأتی اللہ، حتیٰ کہ لے آئیں اللہ تعالیٰ، بامرہ، اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، جب غزوہ احد کا واقعہ ہو گیا تو چند یہودی آئے، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں ہرگز شکست نہ ہوتی، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، کیونکہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَدَّ کثیر من اہل الکتاب۔ جب غزوہ احد کا واقعہ ہو گیا تو چند یہودی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ کہا، اگر تم لوگ حق پر ہوتے تو تمہیں ہرگز شکست نہ ہوتی، مناسب یہ ہے کہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، کیونکہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَدَّ کثیر من اہل الکتاب۔ اور بعض مفسرین شان نزول اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کچھ یہودی عرب سے اس وجہ سے حسد کھاتے تھے کہ پیغمبر ان یہودیوں میں کیوں نہیں آیا اور ان عرب میں کیوں آ گیا، اور رات دن لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَدَّ کثیر۔ بعض مفسرین شان نزول اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کچھ یہودی عرب سے اس وجہ سے حسد کرتے تھے کہ ان میں پیغمبر کیوں نہیں آیا اور عرب میں پیغمبر کیوں آ گیا، تو جس کے نتیجہ میں وہ دن رات لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، کہ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی طرح ایمان کے بعد کافر بنا کر چھوڑ دیں۔ لو یردونکم میں لو مصدریہ ہے جو ان شرطیہ کے قائم مقام ہے اور لفظی عمل ان جیسا نہیں کرتا، اور یا پھر یہ لو بمانے لیتا یعنی تمنی کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کو کافر بنا کر چھوڑ دیں۔ لو یردونکم میں لو مصدریہ ہے جو ان شرطیہ کے قائم مقام ہے، لفظی عمل اس کا ان شرطیہ جیسا نہیں ہوتا، اور یا پھر یہ لو بمانے لیتا کے ہے جو تمنی کے لیے آتا ہے، مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا کر چھوڑ دیں۔ من بعد ایمانکم کفارن حسدن، کفارن یہ کم ضمیر سے حال ہے، اور حسدن کا نصب یا تو اس وجہ سے ہے کہ یہ مفعول لہو ہے، اور یا پھر اس وجہ سے کہ یہ فعل محذوف یحسدون کا مفعول مطلق ہے۔ کفارن یہ کم ضمیر سے حال ہے، اور حسدن کا نصب یا تو اس وجہ سے ہے کہ یہ مفعول لہو ہے، اور یا پھر اس وجہ سے ہے کہ یہ یحسدون فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ من عند انفسہم، دو مطلب لکھے گئے ہیں۔ نمبر ایک، یہ ودّا کے متعلق ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کی یہ تمنا فاسد کہ تم ایمان کے بعد کافر ہو جاؤ، یہ ان کے نفس کی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ تم ایسی تمنا کرو،
اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق حسدن سے ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا یہ حسد ان کے نفوس کی پیداوار ہے، ان کے نفوس سے پیدا ہوا ہے۔ حسدم من عند انفسہم، یہ من عند انفسہم میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک یہ ودہ کے متعلق ہے، مطلب یہ ہوا کہ ان کی یہ غلط تمنا کہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں، یہ ان کے نفس کی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ وہ اس طرح کی تمنا کریں۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا تعلق حسدن سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ حسد ان کے نفوس سے پیدا ہوا، یہ حسد کا منشا ان کے نفوس ہیں۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گزشتہ ان کی کارروائی ہے یہ بعد اس بات کے ہے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے۔ معجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات میں مذکور ہیں، ان کی وجہ سے ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ فاعفوا واصفحوا، تم درگزر کرتے رہو اور خیال میں نہ لاؤ، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے۔ یعنی یہ معاف کرنے کا حکم، درگزر کرنے کا حکم تب تک ہے جب تک حکم ثانی نہ آئے، دوسرا حکم نہ آئے۔ باقی وہ دوسرا حکم کون سا ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، وہ دوسرا حکم ہے ان سے قتال کرنے اور جزیہ مقرر کرنے کا، اور نمبر دو، وہ دوسرا حکم ہے قریظہ کے قتل اور بنو نذیر کے جلا وطن کرنے کا۔ تم انہیں معاف کرتے رہو یہاں تک کہ حکم ثانی آ جائے، دوسرا حکم آ جائے۔ وہ دوسرا حکم کون سا ہے؟ تو دو قول ہیں۔ نمبر ایک، دوسرا حکم ہے ان سے قتال کرنا اور جزیہ مقرر کرنا، اور نمبر دو، یہ دوسرا حکم ہے بنو قریظہ کے قتل کرنے کا اور بنو نذیر کے جلا وطن کرنے کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کفار سے بدلہ لینے پر بھی قادر ہیں۔